السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم my dear sisters، ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورۃ القلم۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم کی تلاوت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القلم، اس کا انٹروڈکشن ہم کر چکے تھے لاسٹ کلاس میں۔ قلم کے معنی ہوتے ہیں پین، قلم جس سے کہ لکھا جاتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کب بنایا، کب پیدا کیا، اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ لوگ حدیث لکھ لیجئے پلیز۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھ ڈال۔
اس دن سے لے کر قیامت تک، اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا. اوکے، حدیث ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری تقدیریں کس نے لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی قلم کو اللہ نے حکم دیا اور ہم سب کی تقدیریں اسی وقت لکھ دی گئی. تقدیر میں کیا کچھ آتا ہے؟ لکھ لیجئے تقدیر میں کیا کچھ آتا ہے. نمبر 1 پیدائش، عمر، موت، رزق، عمل وغیرہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ہم پڑھ چکے ہیں. we'll quickly revise and move ahead انشاءاللہ. یہ جو نون ہے اس کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ حروف بتاؤ. حروف مقطعات. کسے کہتے ہیں حروف مقطعات؟ کیا کوئی نیو اسٹوڈنٹ کو یہ ڈیفیکلٹی نہیں آئی کہ کیا ہے یہ حروف مقطعات نون، اور اس کا کوئی میننگ بھی نہیں کسی کو معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کسی نیو اسٹوڈنٹ کو یہ ڈیفیکلٹی نہیں آئی کہ کیا ہے یہ نون؟ جیسے سورۃ البقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام سے، کیا میننگ ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. nobody knows. تو کسی کو یہ ڈیفیکلٹی نہیں آئی کہ ایسا کیوں؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الف با تا سا یہ سارے لیٹرز میں سے نون ہی کو کیوں چنا؟ با کیوں نہیں؟ تا کیوں نہیں؟ جیم کیوں نہیں؟ قاف کیوں نہیں؟ میم کیوں نہیں؟ سنا ڈو یو ہیو اینی سچ کوئری؟ جی اس کا معنی صرف اللہ کو پتا ہے. that is what we have read and we believe in that because if we have faith in this, alhamdulillah. الحمدللہ یو آر رائٹ. بٹ اس کے کچھ تھوڑے سے ڈیٹیلز میں ہم جا سکتے ہیں. مفسرین سے ہمیں پتہ چلا ہے تو وی آر ناٹ اینی بڈی ٹو ڈسکس، بٹ مفسرین جو ہے اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے. دیکھیے ایک تو اگر یہ حروف مقطعات کی بات کی جائے یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں ایکس وائی زیڈ اے بی سی. اس کا کوئی میننگ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ کوئی ورڈ نہیں بنا، یہ صرف ہم الفابیٹس بول رہے ہیں تو کوئی میننگ نہیں ہے اس کا. کیونکہ یہ ہے نا ایک بہت بڑا قرآن، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز معجزہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایسے معجزے اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے جس کو چاہا ان کو دیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا کہ ان کی عصا جو ہے وہ جادو کا کام کرتی، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے اس کو کبھی سانپ بنا دیتے، کبھی اس سے پانی کو پھاڑ دیتے، کبھی اس سے پتھروں کو پھوڑ دیتے. تو کیونکہ وہ جو دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس دور میں جادو واز ویری کامن اینڈ ویری پاپولر. دیٹ واز ٹرینڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم. کیا؟ جادو، میجک. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزات عطا کیے جو میجیکل تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسن کا بہت زور تھا، دیٹ واز ٹرینڈنگ، اور لوگ میڈیسن میں اتنا زیادہ آگے بڑھ رہے تھے. تو
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہائیسٹ لیول کے میڈیسنل پاورز کے معجزات عطا کیے کہ تم میڈیسن میں کتنا آگے جا سکتے ہو. کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ نہیں. تو دیکھو یہ ہے ہمارے رسول کہ یہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے. پھر اس زمانے میں ہر بیماری کا علاج مل گیا تھا لیکن لیپریسی کا علاج نہیں تھا. اور جو بائی برتھ کوئی بلائنڈ ہوتا تو اس کا علاج ان لوگوں کو نہیں ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا کیے کہ وہ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. اب آتے ہیں اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایز اے رسول چنے گئے، بھیجے گئے. تو یہ دور کس چیز کا دور تھا؟ واٹ واز ٹرینڈنگ ان مکہ ایٹ دیٹ ٹائم؟ بتائیے، آپ کو معلوم ہے؟ شاعری بتاؤ کا انجم. شاعری کا. اوکے. تو لوگ جو ہے نا لٹریچر، شاعری یعنی لینگویج پر ان لوگوں کو مہارت، ایکسپرٹیز، اور وہ لوگ شاعری میں ایک دوسرے سے بات کرتے، کلام کرتے. دیٹ مینس دے ویئر انٹلیکچوئلس ان لینگویج. اب جس زبان پر ان لوگ کو اتنی مہارت ہے، اب کون سی تھی ان کی لوکل لینگویج؟ وہ تو عربک تھی. اگر وہ لوگ عربک میں شاعری کرتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان لوگوں کا لینگویج پر کتنا کنٹرول تھا اور کیا ایکسپرٹیز تھا، ہے نا. تو پھر اب قرآن اللہ تعالیٰ نے عربک میں ہی نازل فرمایا. ٹھیک ہے. اب ان کی شاعری میں، ان کی شاعری کا لیول واز سو ہائی کہ ان لوگوں کو قرآن بھی شاعری لگتا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ سوچتے تھے کہ قرآن بھی کیا ہے، کچھ نہیں، ایک پوئٹری ہی تو ہے، پچھلی کہانیاں ہی تو ہے، اس میں کچھ رائم اور ردم ڈال دیا ہے. لیکن ان لوگوں کو سب سے زیادہ قرآن میں کوئی چیز متاثر کرتی تھی، کوئی چیز جو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، بہت ہائیسٹ لیول کی لگتی تھی، وہ تھے یہ حروف مقطعات. باقی سب ان کو سمجھ آتا تھا قرآن میں بھی، لیکن کیا نہیں سمجھ آتا تھا؟ حروف مقطعات. تو یہ جب سمجھو سورۃ القلم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمانے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. تو ان لوگوں کو نون کیا ہے یہ نہیں سمجھ آتا. انڈرسٹینڈ؟ الف لام میم. تو وہاں پر ان لوگوں کو ایک کوشچن دماغ کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ ہم کو نہیں سمجھ آتے. سو دیٹ از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی قرآن کی طرف مائل کیا. اب ہم کو کیا بتا دیا کہ اس کا کوئی میننگ ہے ہی نہیں، یہ تو الفابیٹس ہے، بٹ اس کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نہیں کی. اچھا، اس صورت میں نون ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا اور میم کیوں نہیں، واو کیوں نہیں؟ تو مفسرین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے، مچھلی، سب سے بڑی مچھلی. ابھی ہاؤ دے فاؤنڈ آؤٹ وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس صورت کے اندر آگے چل کے یونس علیہ السلام کا وہ مچھلی والا واقعہ بھی ہے، اور وہ لوگ، کیونکہ وہ مچھلی والا واقعہ ہے اور یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی والا کہہ کر وہ پاپولر ہوئے. تو مچھلی والا کے لیے کیا ورڈ ہے قرآن میں؟ ذُنُّون. کیونکہ نون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دا ویل فش، دا لارجسٹ فش، سب سے بڑی مچھلی. سب سے بڑی مچھلی کون سی ہے؟ دا ویل فش. تو جس مچھلی نے یونس علیہ السلام، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہنچ گئے تھے، وہ جو واقعہ ہے وہ اس صورت میں آتا ہے.
اور ان کو اس وجہ سے ذُنُّون کہا گیا. And that is how they connect that this surat begins with noon. Now Allah knows the best. ٹھیک ہے, اللہ کو بہتر معلوم. ہم نے اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کیا جیسے مفسرین نے ہم کو بتایا. اب ہم نے آگے کیا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اب یہاں پر قلم کی قسم اٹھائی اور ہر اس چیز کی جو کچھ قلم نے لکھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ قلم کی بھی قسم اور ہر اس چیز کی جو قلم نے لکھی. اس کا مطلب پوری کائنات بجے. قلم کس نے پیدا کی؟ ابھی ابھی ہم نے لکھے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کی وہ سب سے بلند چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی, بنائی, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ اس قلم نے لکھا. کریکٹ. دیٹ مینس اللہ کا ہر ورڈ کی قسم, اللہ کے ہر لفظ با لفظ کی قسم. کیا یہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ با لفظ کی قسم اٹھائی گئی. ان قسموں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واٹ از دا جواب القسم؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے آپ اللہ کی نعمت کے ساتھ, آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ کیا نہیں ہو؟ مجنون, آپ پر کوئی دیوانگی نہیں ہے. یو آر ناٹ اے میڈ مین. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, جو لوگ ان کو کہا کرتے تھے. کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کو روز ایک ہی نام سے پکارے اور ایک ہی نام سے ٹیز کرے, اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے اور وہ چھوٹا بچہ بہت مستی کرتا ہے تو گھر والے کبھی کہتے ہیں وہ شیطان ہے. ڈونٹ یوز سچ ورڈز. آپ روز ایک بچے کو بولو کہ تو شیطان ہے, تو پاگل ہے, یا کوئی کالا ہے تو بولیں گے تو کالا ہے, تو کالا ہے. کیا اس بچے پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا بڑوں پر بھی ہوتا ہے, تو بچوں پر کیسے نہیں ہوگا؟ سو نیور شوڈ وی ڈو دا نیم کالنگ. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ سب دیوانہ کہنے لگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا اور ان سے کہا کہ آپ دیوانے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نچھاور کی, آپ کو چن لیا ہے, یو آر دی چوزن ون. تو آپ تو مجنون ہو ہی نہیں سکتے. اس سے کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیرٹی مل گئی, اور لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ he was never a مجنون. بلکہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آیت 3 میں ہم پڑھ چکے, آپ کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ, اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا, بے شک اجر ہے, غیر ممنون, کبھی نہ ختم ہونے والا اجر, نیور اینڈنگ. کتنا اجر ہے؟ کیا میرا اور آپ کا اجر نیور اینڈنگ ہو سکتا ہے؟ کسی بھی انسان کا نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا اجر ہے؟ نیور اینڈنگ بچے. بے حساب ثواب. بے حساب کیوں؟ کیونکہ دن رات, صبح شام, ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ اجر ہی اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کوئی قرآن پڑھے, کوئی نماز پڑھے, کوئی ایمان لائے, ہم سب مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان, ہم ایمان کیوں لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذریعہ بنے ہمارے ایمان لانے کا, تو اس کا اجر بھی ان کو ہے. سبحان اللہ. اور ہائیسٹ لیول ہم نے اجر کی کیا پڑھ لیے تھے لاسٹ کلاس میں؟
کیا پڑھے تھے ہائیسٹ لیول؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہاں گئے سارے اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اذان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے نا، آتا ہے جیسا. اور اذان میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے. ہائیسٹ لیول کی کیا بات بتائی تھی ثنا؟ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور وہی بھی نازل ہوئی نا ان پر، قرآن شریف نازل، رحمت اللہ عالمین بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیے میں باجی اسکرین پر، ہاں بولو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں. ہاں یہ ہائیسٹ لیول ہے نا، آپ لوگ کو بولا ہے کہ یہ لکھ لیجئے آپ لوگ. دیکھیے سورۃ الاحزاب آیت 56 لکھ لیجئے، قرآن کی آیت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم سب بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. اس کے اسکرین شاٹ بھی لکھ لیجئے اور ریفرنس بھی لکھ لیجئے اور اس آیت کو لکھ لیجئے اپنے پاس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے ہم درود پڑھے، اور بہترین درود کا فارم کیا ہے؟ درود ابراہیم. اور آیت 4 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کہاں پر ہے؟ آپ کے اخلاق سب سے ہائیسٹ لیول کے اخلاق ہے، عمدہ اخلاق پر. اور عمدہ اخلاق ان کے کیا ہے؟ یعنی وہ دین اسلام پر 100% عمل کرتے. بہترین اخلاق کسی کے بھی کب ہوں گے؟ جب وہ 100% اسلام کے مطابق عمل کرے، زندگی گزارے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. کیسے تھے؟ چلتا پھرتا قرآن. اور ان کے سارے اخلاق، مینرزم، عمل قرآن ہی کا پریکٹیکل نمونہ تھے. اسی لیے ہمیں ان کو 100% فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ وہ قرآن پر 100% عمل کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن اور سنتوں سے ہمارے بھی اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ بہترین ہو سکتے ہیں. لکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا تھا؟ آپ کی فطرت اور پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اخلاق، نمبر 1 پسندیدہ اخلاق، نمبر 2 بہترین خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں رکھی تھی. اس طرح آپ کا عمل قرآن کریم پر ایسا ہو گیا
جیسے کہ وہ قرآن کا مجسمہ، عملی نمونہ آپ بن گئے، پریکٹیکل ماڈل آف دا قرآن۔ اس وجہ سے کیا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دی؟ کون سی 3 چیزیں ابھی میں نے پڑھ کر سنائی، آپ نے لکھی؟ نمبر 1 پسندیدہ اخلاق، نمبر 2 بہترین خصلتیں، نمبر 3 پاکیزہ عادتیں۔ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں لکھ لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن کسی دن بھی آپ نے چھوٹی سی ناراضگی کا اظہار تک نہیں فرمایا، کسی کام کو میں نے نہ کیا ہو تو بھی ڈانٹ ڈپٹ تو کیا اتنا بھی نہ کہتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے اخلاق تھے، ان کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے نہ کوئی چیز، ان کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہیں سونگھی، نہ مشک نہ عطر۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے، یعنی پرسنل اپنا کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب آپ کو 2 کاموں میں سے ایک چوز کرنے کو کہا جاتا تو آپ آسان کام چوز کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ کسی سے کبھی نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کی خاطر جو جہاد کیا وہ الگ بات ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ والی لکھ لیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ عادتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ عادتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیے، حدیث لاسٹ کلاس میں ہم نے نہیں لکھی تھی، یہ سب لکھنا ضروری تھا۔ اب کیا تھا، اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں آیت 5، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ۔ پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بہت جلد رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ یہ جو آپ کو دیوانہ مجنون کہتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو بہت جلد معلوم پڑ جائے گا، آپ بھی دیکھ لو گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔
تو ہم نے دیکھے بہت جلد ہجرت ہوئی، بدر اور احد اور خندق، اور پھر فتح مکہ نصیب ہوئی. کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ساتھ کس کے تم میں سے فتنہ ہے، یعنی ایکچولی آزمائش، یہ ٹیسٹ کس پر بھاری پڑا، نقصان کس کا ہوا، مومنوں کا یا کافروں کا. آیت 7، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہی خوب جانتا ہے، بمن ضل، کہ کون بھٹک گیا، ان سبیلی، اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہی خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والے لوگوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ who is being guided and who is misguided. کیونکہ چوائس تو ہمارے ہاتھ میں دے دی نا اللہ نے. اللہ جو بندہ سیدھے راستے پر آنا چاہے اور وہ کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں آنے دیں گے سیدھے راستے پہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانا چاہے تو آنے دیا یا نہیں آنے دیا؟ آنے دیا باجی. ابو جہل نہیں آنا چاہتا تھا، نہیں آیا، نہیں آیا. اور اکرمہ ان کا بیٹا آ گیا. اور وہ بندہ جس نے 99 قتل کر کے پھر 100 قتل کیا تھا، وہ آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا؟ آنا چاہتا تھا تو بچہ، اللہ نے آنے دیا یا نہیں آنے دیا؟ آنے دیا بچہ. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اگر ہدایت کا راستہ چننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ چننے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم میری طرف بس ایک قدم آؤ، چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم دوڑتا ہوا آؤں گا، ہے نا. تم میری طرف ایک بلس، ایک سپین آؤ، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا. تم چلتے ہوئے آؤ، میں دوڑتا ہوا آؤں گا. تم مجھے دل میں یاد کرو، میں تم کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا. تم بس مجھے پکارو تو میں کہاں ہوں؟ تمہارے قریب ہوں، بالکل قریب. تو پھر بتاؤ کہ کس کو زیادہ کس کو فکر ہے، ہم کو یا اللہ کو؟ ہماری. اللہ تعالیٰ. دیکھو ہم تو ایک ہی قدم آ رہے، وہ 10 قدم آ رہے، فکر کس کو؟ اللہ کو ہے. وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ ہم اگر ہدایت کی طرف آنا چاہے یا بھٹکنا چاہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے بھی ہمارے لیے کھول دیتا ہے. پھر یہ ہم بندے ہی ہوتے ہیں نا کہ ہم اس سے کیا ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ اطاعت کرنا ان مکذبین کی، ان جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا. یہ لوگ تو بہت چال باز ہیں، بہت مکار لوگ ہیں. اور مکار کس سینس میں؟ ہم نے پڑھ چکے، مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اور وہ آپ کو الگ الگ طریقے سے جھانسے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، آفرز کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ کیا کر لے، سمجھوتا کر. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کہ اگر آپ کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں، فیدہنون، پھر وہ بھی سمجھوتا کر لیں گے. تو کس چیز پر سمجھوتا کرنا چاہتے یہ جھٹلانے والے لوگ؟ ایمان پہ باجی. ایمان پہ، توحید پر. ایک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ان لوگوں کی پرابلم کیا تھی کہ وہ شرک کرتے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی اسی مقام پر کھڑا رکھتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ کمپرومائز تھا. وَلَا تُطِعْ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا فَلَا تُطِعْ،
اب پھر سے فرما رہے ولا تطع، اور نہیں آپ اطاعت کرنا، آپ ان کی بات نہ ماننا. کیسے ہے یہ لوگ؟ کل، سب کے سب. کل کہتے all of them. حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، مہین گھٹیا ذلیل لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے قسم کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی؟ گھٹیا ہوتا ہے انسان، ذلیل ہوتا ہے، اس کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ دوگلی باتیں، جھوٹی باتیں کرتا ہے، کون یقین کرے گا اس پر؟ تو پھر یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے آپ کے پاس آتے ہیں. اور کس چیز کی قسمیں کھاتے اور کیوں کھاتے قسمیں؟ بچے اپنی باتوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ہاں، تو یہ لوگ کس بات کو یہاں پر پروف کرنا چاہتے تھے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا شاعر ہیں، اور وہ صحیح بات نہیں بتا رہے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے، ہے نا؟ اور حالانکہ یہ خود جھوٹے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مہین ہے یہ لوگ. اور یہ مہین ورڈ اور کہاں پر آتا ہے اور کیوں آتا ہے قرآن میں؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ بچے عذاب کے لیے، ذلت والا عذاب ہوگا. اوکے. عذاب. اور بھی مہین ورڈ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ حقیر نطفے سے ہیں. اور اس کے لیے یہی ورڈ آتا ہے مہین، ماء مہین، ہے نا؟ تو حقیر نطفے سے یہی ورڈ آتا ہے مہین. اور اب یہاں پر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے گندے، اتنے گھٹیا، اتنے ذلیل حقیر لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اب معظم بہت زیادہ ٹونٹ کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بھی اور ان کے سامنے بھی ان کے بارے میں ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. مشائم، بہت زیادہ چلتے پھرتے، بھی نمیم چگلیاں کرتے رہتے. چالو چیپٹر، جو چالو چودھری لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ان لوگوں کے زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ سب کچھ جو یہاں پر آ رہا ہے کس باڈی آرگن سے کیا جاتا ہے یہ عمل ہے؟ منہ سے زبان. زبان، قسم بھی زبان سے اٹھائی جا رہی ہے نا. گھٹیاں باتیں اور تانے مارنا اور گندے کام کرنا اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بہت آسان اور ہلکا کام ہے. اور سچ بات بولنا، اور قرآن سے سچی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اور ایک بہت بڑے مشن پر جمے رہنا، یہ انسان کے اخلاق کا پروف ہے. پھر اس انسان کو کیا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ قسم نہیں کھانی پڑتی. اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری جھلک رہی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت 10 میں؟ وَلَا تُطِعْ، آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کی بات نہ مانیں. یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم خود بھی قسمیں نہ کھائے، ہم خود بھی ہمزہ لمزہ نہ کرے اور چگلیاں نہ کرے، اور ہم اطاعت بھی نہ کرے ایسے لوگوں کی. دیٹ مینس ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس کو دیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا؟ تو پھر یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہے باجی. کہ ہم خود بھی یہ کام نہ کریں اور ایسے لوگوں
سے ہم دور رہے، ایسی کمپنی سے. جب پتہ چل جائے نا کہ یہ انسان بہت غیبت کرنے والا انسان ہے اور وہ باز نہیں آتا، آپ اس کو سمجھائیں بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سمجھایا ان لوگ، 13 سال تک مکی دور میں بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے دور ہو جائے، ان کی بات نہ مانے. تو اپنے آپ کو اس بری عادتوں سے اور ان گناہوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو بندہ تھا 99 قتل کر کے پھر 100 کیا، اس کو بھی کیا کہا گیا تھا؟ نیک لوگوں کی بستی میں جانے کے لیے، بری اب صحبت کو چھوڑنے. ہاں آدھی بات مت کرو خدیجہ، دیکھو اس کے 2 پہلو ہے. ہاں 2 پہلو ہے. ایک تو پہلے آپ کو چھوڑنا ہوگا بری بستی، برے لوگوں سے دور ہو جاؤ پہلے تو، ہے نا. اور پھر آف کورس ایک برے لوگوں سے دور ہو کے دوسرے برے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے، پھر آپ کو بہتر اچھے لوگوں کی کمپنی. سو کمپنی میٹرز. بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور اسی وجہ سے آئی ایم ری ڈوئنگ دس. ہم پھر سے ان آیتوں کو ریپیٹ کر رہے کیونکہ ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب ہم کو پتہ چل جائے پھر ہم ایسے لوگوں کو پہلے سمجھائیں بتائیں اور پھر ان لوگوں سے تھوڑی دوری برتے، یہ بہتر ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے باجی، ویسے ہی اثر آنے. ایگزیکٹلی. کمپنی میٹرز. آیت 12. اور کیسے ہے یہ لوگ؟ مناعن للخیری، یہ منع کرنے والے لوگ ہیں، روکتے ہیں کس سے؟ للخیری، خیر سے. خود بھی خیر کے کام، اچھے کام، نیکی کے کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نیکی کے کام سے روکنے والے لوگ ہیں. تو وہ کیسے آپ کو نیکی کا کام کرنے دیں گے؟ کیسے روکتے ہیں یہ لوگ؟ ابھی ہم نے دیکھا یہ لوگ کیسے روکتے ہیں، تانے مار کے، غیبت کر کے، چگلیاں کر کے، قسمیں کھا کے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس کے پاس پھوس پھوس اس کے پاس پھوس پھوس، پھر ادھر تانے مارنا. یہ تانے مارنا اسپیشلی ہم عورتوں کی بہت بری خصلت ہے. غیبت تو ہے ہی، لیکن تانے مارنا کیا کرتے ہیں اس سے؟ تو جو لوگ، جن لوگوں کو نہیں آتے نا تانے مارنے، اس کا جواب دینا اچھی بات ہے کہ نہیں آتے جواب دینا، اور لیکن پھر برداشت کتنا کرے گا انسان؟ اور کیوں صبر کرے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر صبر ہم لوگ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں فرمایا آپ سے کہ آپ صبر کیجیے، فرمایا یہاں پہ کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے کیا ہو جائیے؟ دور کر دیجیے اپنے آپ کو. ہاں ان کے پیچھے نہ چلے، یعنی ان سے دور ہو جائے. تو پھر ہم بھی نہیں صبر کر سکتے. آپ کو کوئی روز تانا مارے تو آپ کتنا صبر کرو گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے جھگڑا کرو، فرمائے یہاں پہ جھگڑا کرو، نہیں باجی. جواب دو، تانے کا جواب تانے سے دو، نہیں. اور صبر کرو بھی نہیں بولے، پھر کیا بولے؟ خیر دور ہو جاؤ. Isn't this a very important lesson for all of us? ضروری ہے یہ بات، کیونکہ ہمارے روز کی زندگی کا یہ حصہ ہے یا نہیں؟ ایوری ڈے لائف. اچھا پہلے ہم لوگ تانے، اگر ہم کو کوئی تانے مارتا تھا تو وہ ہو سکتا تھا کہ ہماری اپنی پرسنل لائف کے بارے میں آتے تھے. اب ہم جب قرآن میں آ گئے ہیں تو اب ہم کو کون سے تانے پڑتے ہیں سنا؟ باجی بہت مولانا بن گئی ہو. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تانے تو پڑتے ہیں، لوگ پیٹ پیچھے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے. ہم سب کوشش کر رہے ہیں نا، ہم سب سے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بلند ہے، اجر بھی ان کے لیے اتنا ہے، لیکن ان کا مشن بہت بڑا ہے. تو اس مشن میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہ پڑے رہے. اور یہ لوگ تو نیکی کے کام میں خود بھی نہیں بڑھتے، روکتے ہیں تو آپ کو بھی روکیں گے اور صحابہ اکرام کو بھی روکیں گے. اور کیسے ہے یہ؟ معتدن اثیم، معتدن حد سے بڑھنے والے. معتدن لکھ لیجئے، حد سے بڑھنے والے، ٹرانسگریسرز. اثیم
बहुत बड़े गुनहगार हैं ये लोग, हद से क्या बढ़े ये लोग। आपको मालूम है ना कि किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ताने ही नहीं मारे, फिर जिस्मानी तौर पर भी आप पर हमले वार किए और सहाबा इकराम पर कैसे जुल्म किए। और फाइनली भी हम पढ़ चुके कि हाईएस्ट लेवल उन्होंने क्या करने की कोशिश की जब आप मक्का में थे, जो आखिरी दिन था, अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया कि आपके दरवाजे के बाहर तलवारें लेकर खड़े हैं। So there was a plan to murder him. नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो सारी हदें उन्होंने क्रॉस कर दी। तो ऐसे लोगों के पीछे आप ना जाएं, यानी इनसे दूर हो जाए। और इनसे दूर होने के लिए ही तो फिर उनको हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो ये हमारे लिए लेसन है कि अगर हमें भी कोई हद से ज्यादा सताए, दीन के मामले में हो या दुनिया के भी मामले में हो, तो हम उनसे क्या हो जाए, थोड़ा टाइम दूर हो जाए। फिर क्या होता है, अल्लाह ताला एहसास देते हैं। अभी हम वलीद बिन मुगिरा के बारे में पढ़ेंगे। तो वलीद बिन मुगिरा का बेटा खालिद बिन वलीद ही थोड़े टाइम के बाद किस तरह उसने इस्लाम कबूल कर लिया, सुभान अल्लाह। और वही अबू जहल जो इतना कट्टर था, उसके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। और अबू सुफियान भी खुद, और उसकी बीवी हिंदा जो इतनी ज्यादा मुअतदिन असीम थी। उतुल्लिम, आयत 13। देखिए जो एक एक वर्ड है ना, बहुत गहरा है। उतुल्लिम बाद ज़ालिक, उतुल्लिम क्या है इसका मतलब, बहुत बेदर्द, क्रूएल, हार्ड कोर। बाद ज़ालिक, इसके बाद, यानी इन सब चीजों में हद से ज्यादा सख्त हो गए थे ये लोग। दिल भी सख्त, दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते, और जुल्म भी सख्त। किसके बाद, ये सारे मामलात के बाद। और क्या है वो, जनीम। हालांकि इनका जो सरदार है वलीद बिन मुगिरा की तरफ इशारा है कि ये तो कैसा था, जनीम। जनीम के बारे में क्या लिखे थे, नाजायज, बेनसब, इलेजिटिमेट। वलीद बिन मुगिरा की तरफ इशारा है। हालांकि वलीद बिन मुगिरा उनका सरदार था। अनकाना रामाल्यु व बनीन, कि वो बहुत ज्यादा माल वाला, रामाल्यु बहुत मालदार, व बनीन 10 बेटे थे उसके। लेकिन हमको सीरत से पता चलता है कि ये जो था वलीद बिन मुगिरा, ये इसके बाप के बारे में बहुत साल तक इसको मालूम नहीं था कि ये किसका बेटा है। एंड इट मैटर्स, हसब नसब मैटर्स। तो कहा जाता है कि 18-20 साल का हुआ जब वलीद बिन मुगिरा, तब इसके बाप ने ओनरशिप ली और बताया कि ये मेरा बेटा है। तब तक उसको भी मालूम नहीं था, और बाद में भी डाउट ही था। तो ये क्यों इतना फर्क पड़ता है कि वो बेटा, वो बच्चा किसका बच्चा है। अगर कोई औलाद, अगर हम कहते कि ये इलेजिटिमेट, नाजायज औलाद है, तो उस बच्चे का क्या कसूर, ये हम लोग कहते हैं ना, उस बच्चे का क्या कसूर। लेकिन उसका कसूर से ज्यादा फिर उसकी अपब्रिंगिंग पर फर्क पड़ता है, सवाल खड़े होते हैं। इसकी वजह से उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत पर आंच आ जाती है ना। अब जिसके माँ बाप अगर गलत काम करके, है ना, हलाल तरीके से नहीं, हराम तरीके से अगर वो बच्चे को पैदा किया है, तो फिर उसकी तो माँ बाप के भी अखलाक पर सवाल खड़े हो गए। तो आप उस घर के माहौल के बारे में सोचें। इसलिए बहुत जरूरी है ना कि हलाल और हराम के दायरे में रहकर। अब देखिए जो कुरान नाजिल हो रहा है तो मक्की दौर है, लेकिन उन लोगों के
کلچر میں بھی کتنا معنی رکھتا تھا، حلال اور حرام کا امپورٹنس کتنی زیادہ تھی. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج آپ دیکھیں کہ کوئی شادی نہیں ٹک رہی، بیکاز حرام کام بڑھ گئے. آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ افیئرس کس حد تک یہ بڑھ گیا ہے. اور صرف بچوں کو ہم نہیں یعنی ینگ جنریشن کو ہی صرف نہیں بول سکتے، بڑے بھی اگر آپ دیکھیں جو شادی شدہ لوگ بھی ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس. اور جتنا زیادہ مال ہے جس کے پاس، جتنا وہ مالدار ہے انسان، اس کے لیے ایکسیسیبل ہے نا ٹو ہیو اے مسٹریس، ٹو ہیو ریلیشنشپس دیٹ are haram. Am I right or am I just talking vague? یہ ہو صحیح رہا ہے بات نہیں ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، وہ زمانے میں بھی ہو رہا تھا. تو ہم زمانے کو نہیں دوش دے سکتے. پھر یہ کہاں ہے برائیاں؟ ہم انسانوں کے اندر، اور خاص کر وہ جن کے پاس بہت مال اور بہت اولاد ہے، بڑی عزت ہے، بڑا پاور ہے. ہم دیکھیں پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دنیا داری اور عزت اور قانون قاعدے کو کیا کرتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جو دنیا کے قانون کو نہ فالو کرے، وہ اللہ کے قانون کو بھی فالو نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بے نسب ناجائز انسان ہے، آپ اس کی بھی بات کو برا نہ مانیں اور اس سے بھی دور ہو جائیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے بھی اولاد ہے، ہمارے بچے، اور بچے تو بہت نا سمجھ ہیں ابھی، تو ان کو تو بہت دنیا داری دیکھنی ہے، سیکھنی ہے، اور قرآن سے تو بہت دور ہے ہمارے بچے. اور اسلام تو ہم کو نظر ہی نہیں آ رہا کہیں بھی آس پاس. ایسے ماحول میں اگر ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے بچوں کے فرینڈس ایسے ہیں کہ ان کے گرل فرینڈس بوائے فرینڈس غلط کاموں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، ڈرگز لے رہے، شراب پی رہے، پارٹیز میں جا رہے، تو کیا ہم ان کو الاؤ کریں کہ ہاں یہ تمہارے دوست، ہاں بڑے اچھے دوست ہیں، یا ہم ان کو روکیں گے ان دوستوں سے؟ اور روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ روکنا چاہیے باجی، ڈیفینیٹلی. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دی. تو ہم ایسے یہ فلٹرز ہم کو اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالنے ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہم بچپن سے ہی ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو تمہاری زندگی میں صرف ایک انسان آ سکتا ہے، اگر بیٹی ہے تو، کہ یو کی ناٹ ہیو 10 بوائے فرینڈز اور 2 بوائے فرینڈز. تمہاری شادی ہوگی اور وہ ایک ہی مرد تمہاری زندگی میں وہ حلال ہوگا. دیر کی ناٹ بی مور دین ون ایور. اور ویسے ہم اپنے لڑکوں کو بھی سکھائیں کہ تمہاری زندگی میں صرف ایک اور صرف ایک ہی حلال عورت فیمیل آ سکتی ہے، اس کے علاوہ نو گرل فرینڈس. تو یہ باتیں ہم بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں انشاءاللہ، اور ایسی بری کمپنی سے ان کو روکیں گے بھی. اب یہ ولید بن مغیرہ جو ان کا سردار تھا، بڑا مالدار اور بڑی اولاد والا، اور آیت 15 اذا تتلا علیہ، جب پڑھی جاتی ہے اس پر، آیاتنا ہماری آیات، یہاں پہ انڈر لائن کر کے قرآن لکھ لیجیے. یعنی جب ولید بن مغیرہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، تو ایکچولی واقعے میں آتا ہے کہ اس کے he was so impressed، اس کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ قرآن سن کر he was mesmerized، اس پر بڑا اثر ہوا. لیکن پھر کیا بیچ میں آ گیا؟ پھر اس کا مال، اس کی شہرت، اس کی سرداری بیچ میں آ گئی، اس کا ایگو بیچ میں آ گیا. اور اس نے کیا کہا؟ قال، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ کیا ہے؟ اساطیر، کہانیاں، سٹوریز، اولین، پہلے لوگوں کی.
یہ تو سب ہسٹری ہے، ہسٹری کے ٹاپکس ہے جو آپ بار بار ہم کو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور قوم ہود اور قوم سمود کے واقعات سناتے. یہ سب پچھلی کہانیاں ہیں. یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا فرمایا آیت 16 میں؟ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، بہت جلد، نہ ہم، very soon we will، کیا کریں گے ہم؟ سَمُهُ، ہم بہت جلد داغیں گے اس کو. داغ لگانا، برانڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ جلانے کا ایک فارم. جیسے اچھا کہاں داغ لگائیں گے اس کو؟ علل خرطوم، اس کی ناک پر. خرطوم کہتے ناک کو. فور ہیڈ اور ناک یہ دونوں ہماری کیا ہوتی ہے؟ عزت کی نشانی. تو یہ بڑا عزت والا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور قرآن کو کہانی کہتا ہے، جھوٹ بتاتا ہے، کیونکہ کہانیاں تو جنرلی جھوٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی سزا یہ ہوگی کہ ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ناک پر داغ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں طریقے سے ہوگا. ایک تو ایکچولی ناک کو جلانا، اس پر جلتا ہوا کوئلہ رکھنا، یا پھر سیکنڈ معنی کیا ہوتی ہے؟ ناک اور فور ہیڈ عزت کی نشانی، پھر ہم اس کو ذلیل کریں گے بہت جلد. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جب جنگ میں مارا گیا تھا تو اس کی ناک پر ہی تلوار کا وار ہوا تھا. اس کی ناک پر تلوار کا وار ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز میں فرمایا کہ ہم اس کی ناک کو جلا دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ داغے جانے کے بارے میں جو آتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں بھی پڑھیں گے. آج یہ نا، یہ سزا ہے نا یہاں پر کہ اس کی ناک کو جلایا جائے گا یا کاٹا جائے گا، سزا کی طور پر ہے نا. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جو ٹیٹوز بنتے، پتہ آپ کو ٹیٹوز کیسے بنتے؟ ذرا آج اپنے بچوں کو پوچھنا کلاس کے بعد کہ ٹیٹوز کیسے ہوتے ہیں. سنا آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیٹو کیسے بنائے جاتے ہیں؟ اسکن کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ انجیکشن سے انک ڈالی جاتی ہے باجی تاکہ وہ رہے. لگا اور جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ، یس، جلانا ہے نا. تو یہ برانڈنگ کا ایک طریقہ ہی ہے ٹیٹوز کروانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو سزا کہہ رہے ہیں، لوگ آج اس کو مزہ سمجھتے ہیں اور اپنی باڈی پر گندواتے ہیں، ٹیٹوز کرواتے ہیں، ایسے ایسے نشان بنواتے، جلاتے ایکچولی اپنی اسکن کو، اور سمجھتے ہیں واٹ از دس از فیشن، دس از ٹرینڈنگ. اور بڑے مزے سے اس کے فوٹوز ڈلواتے اور باڈی کے ایسے پارٹس پہ کرواتے کہ وہ لوگوں کو نظر آئے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کیا یہ ٹیٹوز کروانا حلال ہے، الاؤڈ ہے، جائز ہے اسلام میں؟ بالکل نہیں باجی، کیونکہ اس کو تو یہاں سزا بتایا گیا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس کے بارے میں حدیث ہم نیکسٹ کلاس میں لکھیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو یہ سزا سنائی. کون سی سزا؟ دنیا ہی میں اور آخرت کی بھی. اور پھر ان مکہ والوں کی تمام حرکتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک واقعہ، ایک سٹوری بتانے والے. اب یہ کہتا تھا نا کہ میں یہ قرآن میں پرانی سٹوریز ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سٹوری بتائیں گے ہم کو. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.